اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جو کچھ حلال پاک رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ فرمایا تم لوگ جو بغیر ارادہ قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کا فرماتے، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے جواب طلبی کریں گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسطاً درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح فرماتے ہیں شاید کہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ پیارے بھائیوں، ایک دن پہلے بھی بتایا تھا قرآن پاک کے اندر عنوان تو ہزاروں ہیں لیکن بڑے 4 عنوان ہیں۔ ایک حصہ میں اللہ پاک کی توحید بیان کی جا رہی ہے اور دوسرا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور تیسرا عنوان قیامت کے احوال، چوتھا عنوان انسان نے اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو انسانی معاملات کی جو زندگی ہے کس طرح گزارنی ہے وہ احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ چونکہ معاملات پیش آتے ہیں جس میں ایک حصہ آج بیان کیا جا رہا ہے قسم کا۔ لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ مختصر وقت کے اندر بہت ہی خاص باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے قسم انسان اٹھاتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ قسم اٹھانے کی قسمیں کتنی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو گزشتہ زمانے کی اٹھائی جائے اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بغیر ارادہ کے بات پہ قسم اٹھائی جاتی ہے بے ارادہ۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے آئندہ آنے والے زمانے کی قسم اٹھائی جائے۔
جو گزشتہ زمانے کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یمین غموس یعنی کہ یوں ہی لے لو، ایک آدمی ہے اس نے چوری کی، اب وہ کہا جاتا ہے تو نے چوری کی، ظاہری بات اس نے چوری کی، قسم اٹھا، اب وہ قسم اٹھاتا ہے، اب یہ قسم کون سی اٹھائی؟ جھوٹی قسم اٹھائی، کیا اب اس کا کفارہ ہے کہ نہیں؟ اس کا کفارہ توبہ استغفار ہے۔ گناہ تو اس نے کیا ہے، جرم تو اس نے کیا ہے، اللہ کی پکڑ میں تو آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور جو اگر اس نے چوری کی ہے وہ چوری کا مال بھی واپس لوٹائے، اگر نہیں لوٹائے گا یہاں تو یہ خاموش ہو جائے گا، لوگ اس پر اطمینان کر لیں گے یار اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، لیکن اگلے جان اس کا حساب تو دینا ہے۔ باقی جو جھوٹی قسم اٹھائی ہے اس کا اگر وہ توبہ کر لے اللہ پاک معاف فرما دیں گے، نہیں تو وہ الگ پکڑ ہے۔ بہرحال اس قسم کو قسم غموس، یمین غموس کہا جاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھانا گزشتہ واقعے زمانے کی۔ ایک قسم یہ ہے بات بات پہ قسم اٹھا لینا بغیر ارادہ کے، یا اس طرح ہے آدمی گمان کرتا ہے مسجد میں فلاں آدمی بیٹھا ہے اور اس کو یقین بھی ہے کہ بیٹھا ہے، اس نے قسم اٹھا لی اللہ کی قسم فلاں بیٹھا ہے، لیکن جب مسجد میں آ کر دیکھا تو وہ بیٹھا نہیں ہے۔ اب فرمایا اس کے لیے بھی گناہ کوئی نہیں ہے، کیوں؟ دل کا تو یہ صاف تھا نا، دل کے ارادے سے جھوٹی قسم نہیں اٹھا رہا، لیکن اتفاقاً اس طرح ہو گیا ہے، لیکن دل کا صاف تھا، اس کے لیے بھی پکڑ مواخذہ نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے قسم، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، اس کا کفارہ ہے۔ اب یہ کون سی قسم ہے؟ اور یہ بھی قسم دو طرح کی ہے، ایک قسم حلال چیزوں کی اٹھانی اور ایک قسم حرام چیزوں کی اٹھانی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ یوں کہتا ہے اللہ کی قسم میں آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب دیکھو اس کے اوپر دو حدیں لگ رہی ہیں۔ ایک حد کیا ہے کہ تو نے قسم اٹھائی ہے غلط طریقے سے، اب تو اس طرح کر قسم توڑنا تیرے اوپر فرض ہے، تو کیا کہہ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ نہیں جی میں قسم چاہ رہی ہوں، میں قسم کتنا توڑا؟ اور اللہ کے بندے یہ نہیں دیکھ رہا کہ قسم تو نے اٹھائی کون سی ہے؟ اللہ کی قسم میں آج کے بعد اپنے ابو کو نہیں بلاؤں گا۔ اور بھائی قسم توڑنا تیرے اوپر فرض ہے، نہیں تو وہ الگ جرم ہے۔ اللہ کی قسم میں آج کے بعد بیوی کو نہیں بلاؤں گا، یہ بھائی قسم توڑ، نہیں تو گناہگار ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان 3 دن نہیں بولیں گے، اگر آپس میں لڑ پڑے 3 دن نہیں بولیں گے تو مر کر کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو ماں سے تو قسم اٹھا رہا ہے، بیوی کے لیے قسم اٹھا رہا ہے، بچوں کے لیے قسم اٹھا رہا ہے، یہاں تو غیر رشتہ داروں کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں جو مسلمان آپس میں 3 دن سے اوپر نہیں بولیں گے مر کر کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال کسی حلال کام کو اپنے اوپر حرام کر کے قسم اٹھا لینا، یہ قسم توڑنا فرض ہے۔ ایک تو یہ ہے نا طبی طور پر آدمی کہتا ہے میں بڑا گوشت کھاتا ہوں مجھے راس نہیں آتا، وہ الگ بات ہے، آدمی چھوڑ۔ ایک ہے اللہ کی قسم میں آج کے بعد بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا،
بھائی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے۔ یہاں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے کمروں میں جاتے تھے۔ ایک بیوی نے شہد رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیش کرتی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیش کیوں کرتی؟ دل کے اندر یہ حسرت تھی کہ میرے پاس اسی بہانے زیادہ دیر بیٹھے رہیں۔ تو عورت جو ہوتی ہے وہ حساس مزاج ہوتی ہے، اپنی شوقین کو برداشت نہیں کرتی۔ بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہہ دیا آپ مغافیر کھا کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ شہد کی مکھی مغافیر بوٹی کے اوپر بیٹھ کر آئی ہو، یعنی کہ آپ کے منہ سے اس کا جو ہے نا اس کی حمک آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنے اوپر شہد کو ماکھی کو حرام کر رہا ہوں۔ اب دیکھو ماکھی حلال ہے حرام ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ یہ 28واں پارہ ہے، آخری سورت التحریم، پہلی آیت۔ اے نبی آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو بھی توڑا، کفارہ بھی ادا کیا۔ اب ہمیں یہ سبق مل رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معافی نہیں ہے، ہم کیا چیز ہے؟ اس لیے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے سے، قسم اٹھانے سے کیا ہوگا؟ قسم بھی توڑنی پڑے گی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور ایک قسم یہ ہے آدمی کہہ لے کہ میں آج کے بعد اللہ کی قسم زنا کا مریض ہے، اللہ کی قسم میں آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، یہ تو اچھی بات ہے، پکا ہو جائے اسی پر۔ اللہ کی قسم میں آج کے بعد بد نظری نہیں کروں گا۔ جب خیالات آنے لگیں فوراً کہ یار میں نے قسم اٹھائی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اچھی بات ہے، اس قسم پہ پکا رہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اگر قسم اٹھائی جا رہی ہے پھر پکا ہو جا، پھر قسم توڑنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر آدمی توڑ بیٹھے اب کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم میں آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ قسم تو نے ٹھیک اٹھائی ہے لیکن چوری کر بیٹھا ہے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے، آدمی کہہ دیتا ہے اللہ کی قسم آج کے بعد فلاں گھر نہیں جاؤں گا، جا بیٹھا ہے۔ اب آیا قسم تو ٹوٹ گئی، اب آیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے، میں 5 قسمیں بتا رہا ہوں، بڑی آسان۔ پہلی قسم یہ ہے، فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا اس طرح کرے 2 سیر فی کس آدمی۔ اب 2 سیر فی کس آدمی کتنا بن جائے گا؟ 20 سیر۔ 20 سیر گندم 10 مسکینوں میں تقسیم کر دے تو پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات میں نے کیا کہی ہے؟ 10 مسکینوں کو اوسطاً کھانا، نہ اتنا لذیذ اعلیٰ قسم کو، نہ اچار کے ساتھ ہو، ہاں جی، درمیانہ جس طرح گھر کے اندر پکتا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ ایک آدمی کے حساب سے 2 سیر گندم، یعنی 20 سیر گندم بن جائے گی، یہ 10 مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ 2 قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، وہ بھی اوسطاً ہے، نہ گھٹیا نہ بہت بڑھیا۔ چوتھی قسم یہ ہے، پہلے وقتوں میں آدمی جو ہے
وہ فروخت ہوتے تھے، جنگ کے طور پر لڑے جاتے، جب لڑائی ہوتی جو غلام بن جاتے، قیدی ہو جاتے، غلام بن، فرمایا غلام کو آزاد کروا دو، ایک غلام کو آزاد کروا دو۔ چوتھی قسم۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھ، لیکن روزہ درمیان میں وقفہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ میں نے 1 رکھ لیا ہے باقی ہفتہ ٹھہر کے 2 رکھ لوں گا، نہیں، اگر 1 دن بھی درمیان میں چھوٹ گیا پھر دوبارہ شروع کرے گا۔ یہ 5 قسمیں میں نے بتا دی ہیں، اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، یاد رکھو قسم بھی اپنے اللہ کے نام کی اٹھانی ہے، کسی غیر کے نام کی قسم نہیں اٹھانی، یہ بھی حرام ہے بلکہ شرک ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من قسم لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ قسم بھی اٹھانی ہے، مجبوری بن گئی تو کس کی اٹھانی ہے؟ مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے تو نے یہ چوری کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی، اور واقعتاً اس نے نہیں کی، اب اس کی جان نہیں چھوٹ رہی، اب وہ آدمی مجبور کرتے ہیں کہ چل تو قسم اٹھا، وہ کہتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، اب اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں، اگر واقعتاً اس نے چوری نہیں کی اب اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے سچی قسم اٹھائی ہے، جھوٹی تو نہیں اٹھائی نا، اپنی جان بچا رہا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جھوٹی قسم اٹھانی تو وہ اس کی تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، وہ میں نے پہلے طریقہ بتا دی۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نے چوری کی یا نہیں کی، چوری کی یا نہیں کی، اور شک پر لوگ اس کو کہہ رہے ہیں قسم اٹھا، وہ کہتا ہے میں اٹھاتا ہوں، اگر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے پھر تو گناہ گار ہے، اگر سچی قسم اٹھا رہا ہے کہ واقعتاً نہیں کی تو آدمی کہتے ہیں نہیں، ہم نے قرآن کی قسم نہیں لینی، ہم نے مسجد میں قسم نہیں لینی، فلاں دربار کی قسم لینی ہے، جا اس دربار پہ جا کے قسم اٹھا، پیر کی قسم اٹھا، بیٹے کی قسم اٹھا، جنازے والی چارپائی کی قسم اٹھا، روزی والے اڈے کی قسم اٹھا، اللہ کے غیر کی جس کی بھی قسم اٹھائی جائے گی، چاہے نبی کی قسم اٹھائی جائے، چاہے حضرت علی کی قسم اٹھائی جائے، چاہے حضرت امام حسین کی قسم اٹھائی جائے، چاہے کسی پیر کی قبر پہ جا کر قسم اٹھائی جائے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے، یہ قسم اٹھانا حرام ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، من قسم لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔